السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو نیک صالحین بنا دے۔ اللہ نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے آپ کو، ہم کو اور سارے امتی کو۔ بہرحال کیف ساری دنیا تو جانتی ہے، اور جو ہمارے دیش میں ہو رہا ہے ساری دنیا واقف ہے۔ کتنی درندگی، کتنی بے چارگی، کتنی بے چینی کا ماحول ہے ہمارے دیش میں، سارے جانتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ درندگی برپا کرنے والی یہ فحشا نپور شرما کی وجہ سے۔ اور اس نے بچنے کے لیے اتنے کوششیں کری، اتنی فراری کری، لیکن اس نے گئی سپریم کورٹ بھی جا کر بولنے لگی میری مدد کرو، میرے اوپر کیساں بک ہو رہی، اور میرے کو ایسا کر دیتے ویسا کر دیتے بول رہی کر۔ لیکن سپریم کورٹ نے ایک حلال، ایک واجب، ایک حق بجانب فیصلہ دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تو دیش واسیوں سے معافی مانگنے سے تیرے کو معافی نہیں ملتی، تیرا ایک ہی کام ہے اور ایک ہی سزا ہے، تیرے کو اریسٹ بہت ضروری ہے، پہلی بات۔ اور آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ بتا دوں، اس نے خود گئی تھی سپریم کورٹ، اس نے خود مدد مانگی تھی سپریم کورٹ کے دروازے جا کر، لیکن سپریم کورٹ نے پہلی چیز تو یہ بتا دیا، اور دو ہاتھ آگے بڑھ کر سپریم کورٹ نے یہ تک کہہ دیا ادے پور جیسے واقعے کی ذمہ دار بھی یہ ہے، ادے پور جیسے واقعے کی ذمہ دار بھی یہ نپور شرما ہے، اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اور دلی پولیس کو بھی یہ کہہ دیا ہے تمہارے پاس جب پہلا FIR ہوا تھا تم اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کرے؟ اس کو گرفتار نہیں کرنے کی وجہ سے آج دیش میں یہ حالات ہے، اور دیش کے باہر ہماری عزت داؤ پہ لگ چکی ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ کہا سپریم کورٹ نے سب سے پہلے اس کو اریسٹ کرو، اور دلی پولیس کو بھی نوٹس جاری کیے، آخر اس کے اوپر تم لوگ ایکشن کیوں نہیں لیے، اس کو سزا کیوں نہیں دیے؟ اذان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
بہرحال اذان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ویڈیو کو روک دیا تھا. آپ لوگوں کو یہی بتا دوں گا کہ سپریم کورٹ نے جو دھتکار لگائی ہے ان کو، سرکار کو، اور ساتھ ہی ساتھ دلی پولیس کو جو گرفتار نہیں کری تھی اس کے اوپر جواب مانگا ہے دلی پولیس سے، نوٹس بھیج دیا ہے سپریم کورٹ نے. اور دوسری چیز، اب اس کا تو اریسٹ ہونا اور اس کو سزا ملنا تو طے ہے، کیونکہ ہم نے جو بے عزتی جھیلی ہے دیش اور دیش کے باہر، جو جس طریقے سے ہمارے پروڈکٹوں کو بینڈ کیا گیا، ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، ہمارے سفیروں کو بلا کر نوٹس جاری کی گئی، وارننگیں دی گئی، یہ سارا ذکر کیا سپریم کورٹ نے. بولے کہ آج اس کی ذمہ دار یہ سرکار، یہ نوپور شرما ہے. اور یہاں تک کہ جو ادے پور کا جو واقعہ پیش آیا اس کی ذمہ دار بھی یہ نوپور شرما ہے. نہ اسی غلط بیان دیتی، نہ گستاخی کرتی، نہ دیش کا ماحول یہ بنتا. یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا، اور جلد سے جلد اس کے اوپر ایکشن لینے کی بات کہی ہے سپریم کورٹ نے. یہ تو ہو گیا نوپور شرما کا. اب آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، ابھی کویت کے محامی مجیبل الشرکائی جو ٹویٹیں کر رہے تھے، ہر چیز میں جو بھی یہ لوگ گند مچا رہے تھے، چاہے اسلام کو لے کر یا مسلمانوں کے تعلق سے، وہ پہلے صفحے میں آ کر من اول ان کو ہر چیز کا جواب دے رہے تھے، ایکشن کا ریئیکشن دے رہے تھے. جو ان کو یہ نہیں چاہیے بھائی، یہ لوگ بولتے ہیں کہ جو ان کی گودی میڈیا ہے اس کو اوپر ہی رہنا دیش واسی، یہ حقیقت اور اصلیت نہیں جاننا. یہ لیکن مجیبل شرکائی جو ہے سو ان کے پولوں کو کھول کے رکھ دیے تھے، ان کو پردے فاش کر دیے تھے، ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے تھے. اور یہاں تک کہ تمام چینلوں کو جو فیک نیوز چلاتے ہیں، جو بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو کھلے طور پر چتاونی بھی دے رہے تھے اور ان کے اوپر کیسز بک کرنے کی بھی بات کر رہے تھے. یہ ان کو ہضم نہیں ہوا، یہاں تک گیا. تو ہمارے دیش میں، ہمارے دیش کے اندر مجیبل شرکائی کے اکاؤنٹس نہ دکھے ویسا بینڈ کیا گیا، اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی. یعنی دیکھیے ہماری کتنی گندی سوچ، گندی ذہنیت ہے. ہم حق پہ چلنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. ہم ان کا اکاؤنٹ بینڈ کر رہے ہیں. ان کا اکاؤنٹ بینڈ کرنے سے کیا دیش کا ماحول صحیح ہو جائے گا؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا within 3 days کے اندر نظر بھی آئے گا اور گھپ بول کے جائے گا بھی. یہ کہنا تھا مجیبل شرکائی کا. تم چاہے کچھ بھی کر لے، تمہارے دیش کے اندر تم نہیں دکھانے کی وہ کریں، لیکن کس طریقے سے دکھایا جاتا ہے وہ بھی ہم کر کے بتائیں گے تم کو. یعنی تم یہ مت سوچو تمہارے دیش میں کچھ بھی کر لیں گے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا. ہمارے ایک نہیں 1000 اکاؤنٹ سے ہمارے کو پتہ چلے گا، اور تمہاری ہر گھنونی، ہر نجیز حرکت کا جواب بھی ملے گا اور تمہارے اوپر کارروائی بھی ہوگی. یہ تو طے ہے. تم یہ نجیز حرکات، یہ چھوٹی حرکات، یہ ذلیل حرکت کر کے جو خوشیاں منانے میں خوش ہوتی ہیں تم لوگ، یہ تمہاری غلط فہمی اور غلط سوچ کا نتیجہ ہے. آج تمہارا یہ حال ہو چکا ہے تمہارے دیش میں بھی اور دیش کے باہر بھی، کہ تمہارا اپوز منتری، پردھان منتری معافیاں چاہتے ہوئے پیٹوں میں منڈیاں ڈالتے چوطرف پھر رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہنا تھا مجیبل شرکائی کا. ایک دوسرے اکاؤنٹ سے ان کے اسسٹنٹ کے انہوں نے یہ بات کھلے طور پر ٹویٹ بھی کر دی اور بتا بھی دی. اور انہوں نے بتایا کہ تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ نظر بھی سب کو آ جائے گا. یہ کہنا تھا ان کا. لیکن میرا سوال ہے ان ان بھکتوں سے، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے جو خوشی ملتی ہے تم کو، کتنے دن رہتی ہے خوشی؟ اور بعد میں تم کو سزا بھی ملتی ہے، بعد میں سزا بھی ملتی ہے تمہارے کو، لیکن اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اس میں وقتی طور سے جو خوشی ملتی ہے نا تم کو، اس میں زیادہ خوش ہوتے ہو. ارے ان بھکتو، گو اور متر سے باہر نکلو، گو اور متر سے باہر نکلو. دنیا کہاں جا رہی ہے یہ دیکھو، دنیا کے بارے میں سوچو. یہ نیچ حرکت، نجیز حرکت کر کے حاصل کچھ نہیں ہوگا. تم کل بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے، اور آنے والے ٹائم پہ بھی وہی رہو گے.
اب یہ فالتو کے چیزوں میں جو ہے سو لوگوں کے اوپر FIR کر کے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور جو اریسٹ ہونے والی ہے جس کو سپریم کورٹ بھی کہہ دیا، جس سے دیش کے یہ حالات ہوئے، ساری دنیا میں تھوتو ہوئی، ساری دنیا میں بائیکاٹ کیا گیا، یہ اس کے اوپر ابھی تک اریسٹ نہیں کرے، جبکہ ہمارے دیش کے پردھان منتری چاہے اگرچہ تو 1 گھنٹے کے اندر انہیں سلاخوں کے پیچھے جا سکتی، لیکن ابھی خاموش کیوں ہے میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ سپریم کورٹ بھی کھلے الفاظوں میں کہہ دیا اس کے اوپر کارروائی ضروری ہے، اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس نے جس طریقے سے جو معافی مانگی ہے، جو شرائط رکھ کے معافی مانگی ہے، جس کے دلوں کو ٹھیس پہنچی انہوں معاف کر دو گے۔ ارے تیری جنپت کا انڈا، تو کیا بولی رہی؟ خالی مسلمان عوام سے معافی مانگنے سے نہیں ہوتا، تو ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کری رہی بذات، تو تیرے کو سزا تو طے ہے، تیرے کو تو سرکار سزا دے گی، حکومت سزا دے گی، اور بہت جلد تیرے کو گرفتار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یاللہ السلام علیکم۔